امید بھٹی صاحب دو چیزیں، ایک تو وہ جو رانا مبشر صاحب نے کہا ہے، یہ پھر کہتے ہیں کہ میں بات پکڑ لیتا ہوں، لیکن بڑی بات کرتے ہیں تو پھر پکڑ چھوڑی نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پی ایم ایل این جو اپنے گراؤنڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سٹرینتھ پکڑتی جا رہی ہے. تو آج جو نشاط ڈہا صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جی وہ کافی نالا ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے. اور دوسرا یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا بہت سیف گیم کھیل رہی، محتاط گیم کھیل رہی ہے؟ ضمیر صاحب ایک تو گزارش ہے، رانا صاحب کی انفارمیشن میرے سے بڑے زیادہ صدارتی نظام تین طریقے سے آ سکتا ہے. ایک پرائم منسٹر خود ریزائن دے، صحیح، عدم اعتماد آئے یا کو ہو. صحیح، تیسرا آئینی طریقہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ عدالت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. صحیح. وہ تو چیپٹر میری نظر میں کلوز ہے، لیکن پاکستان میں بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے، یہ کرشمہ ادھر ہے. دوسری بات رہ گئی رابطے میٹر ہی نہیں کرتے. نشاط ڈہا صاحب میرے پاس بھی پرسوں تشریف لائے تھے. جب انہیں نوٹس ملا تو انہوں نے عطا تاڑڑ کو کہا اور منشی بیگ چکن والے ہوں تو میں نے نوٹس دیں گا. وہ ایک سیاسی ویژن رکھتے ہیں. رابطے میٹر نہیں کرتے. رابطے کروا کون رہا ہے؟ عمران خان کی حکومت 72 گھنٹے میں جا سکتی ہے. 72 گھنٹے، یہ بھی میں نے زیادہ بتائے ہیں. اچھا، یہ بھی میں نے زیادہ بتائے ہیں. اختر مینگل چلے گئے تھے 4 ووٹ، ایم کیو ایم چلے جاتی 7 ووٹ، چودھریوں کے 4 ووٹ، مفتی کے 5 ووٹ. بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا کیونکہ بجٹ کسی اور کا تھا، وہ پاس کرانا ہی کرانا تھا. تو یہ شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں ایک ایم این اے 12 بکرے لیے پھر رہا ہے. او بھائی، بکر منڈی میں ایک بندہ نہ 12 بکرے لیے پھرتا ہے. خدا کے واسطہ یار، اسمبلی کو بکر منڈی تو نہ بناؤ. بالکل، لیکن اسمبلی قابل احترام ہوتے ہیں، قابل عزت ہوتے ہیں، وہاں قانون سازی ہوتی ہے. ایسے پٹھے خان آ گئے ساڈے کول. فارورڈ بلاک کیا بنانا ہے؟ چچا اور بھتیجی میں سلام دعا ختم ہو گئی تھی، ٹاکنگ ٹرم ختم ہو گئے تھے. دادی نے صلح کرائی. اب میں تھوڑا سا میں کیا بتاؤں، دادی نے صلح کرائی، انہوں نے فارورڈ کیا گنجی نے دھونا کی تے نچوڑنا کی. یار کیا فارورڈ بلاک بناتے ہیں؟ ڈو یو تھنک شاید حقان عباسی اس کو خواجہ آصف کے ساتھ دل سے ہاتھ ہی ملا لے، ان کو خواجہ بتا لے. یہ جب تک نیب ہے یہ کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گا. اتحادی جماعت نہیں چھوڑے گی کسی کو بھی. یہ اس وقت چینجنگ آئے گی جب چینجنگ لانے والے چینج چاہیں گے. وہ ہلکا سا سکرو کرتے ہیں. وہ ایک نا سامنے رانا صاحب جاتے ہیں کہیں بڑی اچھی سی جگہ، بڑے اچھے گھوڑ سوار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے، لال اور پنک سی اس کی لائنیں ہیں. رانا صاحب خوش ہوتے ہیں، یار آج اس میں سواری کرنے کا مزہ بڑا آئے گا. پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے. رانا صاحب تیار شیار ہوتے ہیں، گھوڑ سوار ہوتے ہیں تگڑے پرانے برطانیہ دور کے. یہ گھوڑے میں بیٹھتے ہیں، وہ گھوڑا لگڑانا شروع کر دیتا ہے. رانا صاحب غصے میں اٹھتے ہیں، پھٹے منہ ہوئے. اور گھوڑے کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کی چال دیکھی جاتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہم نے لایا گھوڑا بڑا سجا سجو کے تھا، چمکا کے خوبصورت لگ رہا تھا، کیوٹ تھا، 4 گھنٹے یوگو کرتا تھا. ہم کہتے تھے ہو اتنا فٹ یار، اس کی تو یہ ایک کال پہ بیرون ملک سے روپے آ جائے گا. لیکن وہ بدقسمی وہ نہیں ہوا. اب وہ صاحب اتنے خوش نہیں ہیں، وہ ہلکا سا سکرو کر دیتے ہیں، ذرا ہلو، پھر وہ جا کے ایک دو مسئلے ہو جاتے ہیں. تو لہذا میں چینجنگ ان فیوچر نہیں دیکھ رہا. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. مونا صاحبہ بتا سکتی ہیں، میں تو پینڈو سا آدمی ہوں. شہباز شریف خود چینجنگ نہیں چاہتے کیونکہ انہیں یہ کمٹمنٹ ہے کہ چینجنگ کی کوشش بھی کی تو مریم کے 2 ریفرنس. آپ اسلام آباد جائیں تو ایک نیب کا دفتر ہے، وہاں ایک سگنیچر شدہ کاغذ پڑا ہوا ہے، وہ جا کے دیکھ لیجئے گا. بس اس سے زیادہ آگے نہیں کہوں گا. باقی آپ کو بھی نوٹس آئے گا. اور میں غریب آدمی کی نوکری کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میری تو انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں کہ میں مونا صاحبہ کی طرح انگریزی ٹی وی پہ چلے جاؤں. صحیح. رانا مبشر، ایک بات جو ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب مطلب پیپلز پارٹی کل بھی جو پریس کانفرنس کی قمر زمان قاہرہ صاحب نے، اس میں انہوں نے مطلب ہنٹ سی دی اور مطلب کہ جی یہ تاریخ اور عوام بتائے گی کہ اے پی سی کیوں نہیں ہو پا رہی اور کب ہوگی اور اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اشارہ کس طرف تھا؟ کیا شہباز شریف واقعی ان کو نہیں مل پا رہے؟ آج تو وہ بڑے صحت مند تھے اور باقاعدہ عدالت میں بھی گئے ہیں، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو وہ کیوں نہیں مل پا رہے ابھی تک؟
بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جناب شہباز شریف صاحب مل لیں ان سے, ٹھیک ہے جی, پچھلے دنوں, لیکن شہباز شریف صاحب نہیں ملے, ٹھیک ہے جی. اور بعد میں انہوں نے پلی یہ لی, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے لوگوں نے پلی یہ لی کہ جناب ان کو کووڈ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شہباز شریف صاحب کو, تو اس لیے وہ نہیں مل سکے. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھو بھٹی صاحب جڑی بڑی صحیح گل کر رہے ہیں, بھٹی صاحب جڑی گل کرتے پے نا کہ جس ویلے کوئی چاہے گا تو پھر کم مکے گا, یہ تسی تاڑے کہنے نال میرے کہنے نال کم نہیں مکنا, ٹھیک ہے. اور ابھی تو یہ حالات ہے کہ ابھی جو میں بالکل سمجھ رہا ہوں رانا صاحب, آپ عوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عوام جب چاہے گی تو تب تبدیلی ہوگی. میں کوئی عوام دی گل نہیں کر رہا, میں سیدھی گل کروں گا, میں کوئی عوام دی گل نہیں کر رہا. جو لے کے آئے ہیں جمہوریت ہے رانا صاحب جمہوریت ہے, عوام لے کے آئی ہے, عوام جب چاہے گی تو تب وہ ہٹا دے گی ان کو. اچھا ہوں تسی جڑا نا ایویں میرے منہ وچ گلاں پانیاں چاہندے ہو تے پا لو, لیکن بھٹی صاحب نے جڑی گل کیتی ہے آئی انڈورس دیٹ تھنگ. The point is that اچھا ویسے ضمیر حیدر صاحب, عوام اس ملک دی اصل عوام واقعی 7-8 لاکھ ہے, باقی عوام دے ووٹ 22 کروڑ عوام. بھٹی صاحب 22 ہوندے نا قومی اسمبلی دا میکسیمم, بڑی جمپ بھی لگا رہا ہوں. بھٹی صاحب 22 کروڑ عوام, 22 کروڑ عوام ہی لائے گی اور عوام ہی بھیجے گی. Why are you being defensive? You are being defensive over here. Don't go defensive. I tell you one thing. This is the ideal situation, Zamir. This is the ideal situation that the military establishment and the party in the corridors of power, they are on the same page. This is the plus point. Thumbs up. Take it in a positive way. Very right. Take it in a positive way. You should take it in a positive way. But you should take it in a positive way. This is a positive اچھا یہ نیب کی طرف جو بھٹی صاحب نے اشارہ کیا, ذرا کوئکلی اس پر کمنٹ کریں نا کہ یہ کیا مطلب معاملات ہیں. ایک تو خاندان کے اندر چلو وہ تو ہے, آپ نے اس پر پہلے بھی تھوڑی سی اشارتاً بات کی, لیکن خواجہ آصف صاحب اب کیا نیب میں مطلب اب بچیں گے؟ بڑے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی بس وہ اقامے کے بعد پتہ نہیں اور کچھ, اب کیا لگتا ہے کیس کتنے گیا ضمیر صاحب, مینوں دسو تو صحیح نا. After once you know this guy Arshad Malik judge جو ہے he has been sent home, but where is the case? Is there a clarity کہ جناب گورنمنٹ جو ہے چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا دوبارہ ری ٹرائل ہو؟ Is there a clarity? I don't see a clarity. مجھے کلیئرٹی مطلب کسی گورنمنٹ آفیشل سے, یعنی کہ پیپل who are in the corridors of power, مجھے ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. کلیئرٹی دے گا نا ہمیں کہ اس کا سٹیٹس اب کیا بنتا ہے. بٹ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ویئر از دا کیس. ہمیں مطلب بالکل ہمیں فیس زیادہ دکھائے جا رہے ہیں, کیس کم ہونا. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, نیب نے کراچی نیب آفس کو کہہ دیا کہ کے الیکٹرک کے تمام سرمایہ کاری کے ڈیٹیلز اور جو انہوں نے معاہدے کیے تھے وہ ساری ڈیٹیلز ہیں, کیونکہ اب نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کی عوام کو جو ہے وہ اب انہوں نے کسی طرح ریلیف دلوانا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور آج پرائم منسٹر نے بھی اس کا ٹیرف جو ہے جو ریکمنڈیشن تھی بڑھانے کی وہ بھی ریجیکٹ کر دی. تو یہ جو کے الیکٹرک کی اب مزید پرائیویٹائزیشن, بیکاز آپ نے اس کو بڑا کینلی اسٹڈی کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ کے الیکٹرک اب دوبارہ اتنا کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ شنگھائی الیکٹرک بھی انٹرسٹ شو کر رہی ہے دوبارہ. اصل میں ضمیر صاحب, اف یو الاؤ می, ہمارے رانا صاحب کے تو بیسٹ فرینڈ ہے شیخ رشید صاحب, وہ تو کیس بیہائنڈ فیس اور فیس بیہائنڈ کیس ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یہ رانا صاحب خیر یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں نیب کے معاملات. اور آپ نے سوال رکھا تھا کہ پنجاب کی حکومت آیا آ رہی ہے یا جا رہی ہے یا ہلنے والی ہے, تو یہاں آپ اپنا پینل دیکھیں, 3 ماشاءاللہ گبرو جوان پنجاب سے تعلق رکھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر پنجاب تو بڑا مستحکم لگ رہا ہے. یہاں جو اکیلا ہے اور کمزور ہے وہ میں ہوں جو سندھ سے ہے. تو یہاں تو سندھ کی کمزوری ہے اور سندھ کی نزاکت ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن تم ہم تینوں پہ بھاری ہو. تمہاری خوبصورتی جو ہے ہم تینوں سے زیادہ ہے. یار رانا صاحب یہ بریک نہیں ہے, کرنٹ افیئرز کا پروگرام چل رہا ہے. پنجاب سندھ سے زیادہ مستحکم ہے. چلیں بالکل ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. اچھا لیکن میں نے کسی اور انداز سے کہہ دی. چلیں جی مونا. اچھا سر, کے الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے, کے الیکٹرک کا معاملہ تو خیر وہ اب آپ کو پتا ہے یہ سیکنڈ ٹائم پرائیویٹائزیشن ہے, اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ وفاقی حکومت کو انہوں نے کبھی اضافی LNG مانگی ہے, گیس مانگی ہے, فرنس آئل مانگا ہے,
اس کے باوجود بھی بجلی کا نام و نشان نہیں ہے. خیر مجھے نہیں لگتا کوئی اس معاملات میں کوئی درستگی آئے گی یا کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اسد عمر صاحب نے بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس ان کے خلاف کی.